اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھا تھا قضیے کی قسم میں موضوع کے اعتبار سے اس کی تقسیم پڑھی تھی اور وہ بحث ہماری پہنچ گئی کہاں؟ کہ ہم نے قضیہ طبیعیہ پڑھ لیا اور اس کے علاوہ قضیہ کون سا پڑھا جی ابھی؟ محملہ. آج ہم پڑھیں گے قال الشیخ الرئیس فی الاشارات بعد بیان المحملة اشارات. کتاب ہے فَإِنْ كَانَ إِدْخَالُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ يُعْجِبُ تَعْمِيمًا وَشِرْكَةً. اسی طرح سے کہ جیسے ایک لام داخل ہو رہا ہے انسان پر کہ فَإِنْ كَانَ إِدْخَالُ اللَّامِ أَلِفِ وَاللَّامِ يُعْجِبُ تَعْمِيمًا وَشِرْكَةً، سبب بنتا ہے تعمیم اور شرکت کا. جیسے الانسان فی خسر، تو کیا اس سے تعمیم اور شرکت کا فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ کہہ رہے ہیں اگر تعمیم کا فائدہ ملتا ہے الف لام کے داخل ہونے سے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ قضیہ محصورہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کلو انسان فی خسر، ہر انسان گھاٹے میں. ہم نے کہا الانسان فی خسر، کہہ رہے ہیں جو الانسانوں میں الف لام ہے اگر یہ تعمیم کا فائدہ دے رہا ہے، عموم کا پڑھا ہے نا اصول میں، عموم کا فائدہ دے رہا ہے تو عموم کے فائدے کی وجہ سے کہیں محصورہ تو نہیں ہے. یہ سمجھ میں آئی بات کیا کہنا؟ محملہ محصورہ کا فرق تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ جہاں کمیت معین ہو معین نہ ہو. کہہ رہے ہیں الانسانوں فی خسر جب کہا جا رہا تو الانسانوں پہ جو الف لام ہے کیا یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دے رہا. عموم یعنی سارے کے سارے. تو کہا اکثر کے اعتبار سے اس نے محدود کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو کہا وہ محملہ کہاں رہا، کس میں چلا جائے گا؟ محصورہ. اگر الف لام عام کر دیا، عام یعنی اس میں شمول سب کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ عام جب ہے سب کا ہو گیا، سب کا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں یہ کیا ہو محصورہ نہ ہو. ہے سمجھ میں؟ کہا الانسان فی خسر، ہم نے کہا ایک کہا کلو انسان فی خسر، دونوں مساوی تو نہیں ہے یہ سوال. جیسا کہ شیخ رئیس کیا کہہ رہے ہیں کتاب اشارات میں، انہوں نے ایک تنبیہ دی ہے محملہ کو بیان کرنے کے بعد کہ فَإِنْ كَانَ إِدْخَالُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ يُوجِبُ تَعْمِيمًا وَشِرْكَةً وَإِدْخَالُ التَّنْوِينِ يُوجِبُ تَخْصِيصًا. تنوین کا داخل کرنا کس کا سبب بنتا ہے؟ تخصیص کا سبب بنتا ہے. فلا محملۃ فی لغت العرب، تو اس طرح سے عربی زبان میں کوئی بھی چیز محمل نہیں ہے، محملہ ہے ہی نہیں، کوئی قضیہ محملہ نہیں ہے. اس بنیاد پر وَلِيَطْلُبُ ذَلِكَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى. اب یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ تنوین بعض پہ دلالت کرتی ہے. جیسے میں نے کہا رجل فی الدار، تو رجل کا ترجمہ ایک کا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ نکرہ کا ترجمہ ایک کا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک کرتے ہیں نا، ایک آدمی گھر میں ہے. تو کہا تبعیض کا کیا اس نے،
بعض کا کیا، بعض پہ دلالت کیا، اور الف لام عموم پہ دلالت کر رہا ہے. تو جب عام اور خاص ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، عام و خاص ہو گیا کا پھر محملہ نہیں ہے، کیا ہے سارا کا سارا محصورہ ہے. کوئی قضیہ محملہ نہیں بچے گا. کہہ رہے ہیں اگر الف لام ہوگا تو کس پر دلالت کرے گا؟ وہ محصورہ کلیہ پر، اور تنوین ہوگی تو محصورہ جزئیہ پر. اب کہہ رہے ہیں اب اس بحث کو کیا دیکھا جائے. کہہ رہے ہیں اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ نحو کا. کس کا؟ نحو کا. منطق کا حل کرنا اس کا کام نہیں ہے کہ الف لام دلالت کرتا ہے عموم پر کہ دلالت نہیں کرتا، تنوین تبعیض پہ جزیہ پہ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ کتاب اشارات میں انہوں نے ایک اشکال وارد کیا کہ کلام عرب میں کوئی چیز محمل نہیں ہے، اسی لیے اس کو کس عنوان سے انہوں نے داخل کیا؟ تنبیہ کے عنوان سے. اسی لیے انہوں نے کیا وَلْيَطْلُبْ ذَلِكَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى، تاکہ اس کو ہمیں اگر تلاش کرنا ہے تو کہاں تلاش کریں؟ کسی دوسری زبان میں. وَأَمَّا أُلْحِقَ فِي ذَلِكَ فَلِصَنَاعَةِ النَّحْوِ. کہہ رہے ہیں اب یہ بحث کیوں اس سے ملحق کی گئی، کیوں شامل کی گئی؟ کیونکہ نحو کی صناعت کی وجہ سے، کہ نحو کے اندر جو صناعت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وَلَا نُخَالِطُهَا بِغَيْرِهَا. چونکہ یہ بحث کس کی ہے؟ نحو کی بحث ہے، تو ہم اس کو غیر سے خلط ملط نہیں کریں گے تاکہ ہماری بحث منطق کے باہر نہ جائے. وَأُلْحِقَ وُجُودُ الْمُحْمَلَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ اذا كانت اللام للحقیقہ. کہہ رہے ہیں الحق وجود المحملہ، ٹھیک ہے. اب چونکہ لغت میں محمل و مستعمل ہے یا نہیں ہے، ایک پوری لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو جانے دیں گے. یہاں پہ ہم مثلا دیکھیے نحو کی ایک پوری بحث ہے کہ جب الف لام ہمیشہ آتا ہے تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کس پر دلالت کرے، معین کرنے پر، استقرار پر دلالت کرے یا جنس پر دلالت کرے، بلکہ کچھ چیزوں پر کہاں حقیقت پر بھی دلالت کرتا ہے. وہ پوری ایک لمبی چوڑی بحث ہے، تو اس کو یہاں پہ جانے دیں. کہہ رہے ہیں وَأُلْحِقَ وُجُودُ الْمُحْمِلَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، ٹھیک ہے، لغت عرب میں محملہ کا وجود ملحق کیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کب؟ جب لام، الف و لام کس کے لیے ہو؟ حقیقت کے لیے ہو. فَيُشَارُ بِهَا إِلَى نَفْسِ الطَّبِيعِيَّةِ، تو اس کے ذریعے سے نفس طبیعیہ کہ جب کلی کی دلالت کس پر محدود ہوتی ہے؟ کلی تک محدود رہتی ہے، اس پر دلالت کرتا ہے. من حیث وجودها فی مصادیقها، اس حیثیت سے کہ وہ اپنے مصادیق میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. من دون دلالت علی ارادت الجمیع والاول بعض، بنا اس ارادے کے کہ ہم اس سے مراد کیا لیں. جب ہم نے کہا الانسان فی خسر، ہم نے کہا تو اس پہ الف لام جو آ رہا ہے اس سے تعمیم نہیں بلکہ کیا مراد ہوگا؟ حقیقت مراد ہوگی، کہ جہاں پہ ہمارا یہ ارادہ نہیں ہوگا کہ تمام یا بعض مراد نہیں لیں گے. نعم اذا كانت للجنس فانها تفید العموم، جب الف لام جنس کا ہوگا تو کس کا فائدہ دے گا؟ عموم کا فائدہ دے گا. وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ جنس کے لیے ہے کہ حقیقت کے لیے ہے کہ استغراق کے لیے ہے؟ کہا وہاں کی جو حالت ہوگی، جملے کی جو سیاقت ہوگی، اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ الف لام یہ حقیقت کا ہے، استغراق کا ہے یا جنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہاں وَهَذَا أَمْرٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى كُتُبِ النَّحْوِ، اور اس کام کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کہاں رجوع کیا جائے؟ کتب نحو میں رجوع کیا جائے. اور کہاں جا سکتے ہیں؟ علم بلاغت میں جا سکتے ہیں. تو ایک تنبیہ تھی، اور تنبیہ میں ہمارے ذہن کو انہوں نے متوجہ کیا کہ جب ہم نے الانسانوں فی خسر کہا تو اس میں الانسانوں میں جو الف لام آ رہا ہے تو وہ الف لام بھی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ عموم پر دلالت کرتا ہے.
تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قضیہ کس میں چلا جائے، محصورہ میں چلا جائے اور کوئی محملہ ہو ہی نہیں. کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ الف لام کون سا ہے. کہا جنس کے لیے ہوگا تو وہ عموم پر دلالت کرے گا، حقیقت کے لیے ہے، استغراق کے لیے ہے. کہا یہ سب کن الف لام کن کن موارد میں استعمال ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ چلے جائیں نحو کی کتابوں کی طرف یا بلاغت کی کتابوں کی طرف. اب آئیے دیکھتے تیسری قسم پڑھتے ہیں. اس میں کوئی مشکل تو نہیں بیٹا؟ اب دیکھیے کیا ہوا، کوئی زیادہ دقت ہے؟ ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں بیٹا. آگے دیکھیے، پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما ان یکون، اما ہے، پڑھیے. ہمارے یہاں نیچے ہے، اوپر ہے. کرے اما یکون الحکم فیہا علی الکل بملاحظۃ افرادہ کالسابقہ، پہلے کی طرح. دوسرے میں بھی افراد کی طرف تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ حکم لگایا جائے گا کلی پر اس کے افراد کو دیکھتے ہوئے. کالسابقہ، جیسے ہم نے محملہ میں کیا ہے. محملہ میں بھی صرف کلی پر نہیں تھا، اس کے افراد پر تھا، لیکن بنا اس کے کل اور بعض کی تعین کے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے لیے ہو؟ افراد کے لیے. ولیکن کمیت و افرادہ مبینۃ فی القضیہ، لیکن افراد کی کمیت بیان کی گئی ہوگی کس میں؟ قضیے میں. اما جمیعا او بعضا، جمیع کے اعتبار سے یا بعض کے اعتبار سے. جیسے ہم نے کہا کل نبی مبعوث من قبل اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے، مبینہ یعنی بیان کیا گیا. ہاں اما جمیعا او بعضا، جمیع کے اعتبار سے یا بعض کے اعتبار سے یا کل کے اعتبار سے. یا جیسے ہم نے کہا بعض الطلاب مجدون، کچھ طلاب کیا ہیں؟ محنتی ہیں. کہہ رہے ہیں فالقضیۃ تسمى محصورہ، جب جمیع اور بعض کے اعتبار سے معین ہوگی کمیت تو قضیہ کیا کہلائے گا؟ محصورہ. وتسمى مصورہ، اور اس کو کیا کہیں گے؟ مصورہ. مصورہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سور ہو. سور جانتے ہیں؟ چار دیواری کو کہتے ہیں. جس کی باؤنڈری معین ہو. تو کل اور بعض باؤنڈری معین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ صحیح ہے، باؤنڈری معین کر رہے ہیں. وَهِيَ تَنْقَسِمُ بِمُلَاحِظَةِ كَمِّيَّةِ الْأَفْرَاد، اور اس کی قسمیں ہوتی ہیں کمیت افراد کے اعتبار سے. جیسے کلیہ ہے، پڑھیے فرحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیہ اذا کان الحکم علی جمیع افراد مثل کل امام معصوم، کل ماء طاہر، کل ربا محرم، لا شیء من الجہل بنافع، ما فی الدار دیار. کہہ رہے ہیں اذا کان الحکم علی جمیع الافراد، جب حکم تمام افراد پہ لگایا جائے. جیسے کل امام معصوم، ہر امام معصوم ہے، یعنی جس پر بھی یہ صادق آ رہا ہے کہ وہ امام ہے وہ کیا ہے؟ معصوم ہے. کل ماء طاہر، ہر پانی طاہر ہے. کل ربا محرم، ہر طرح کی رشوت کیا ہے؟ حرام. صحیح. لا شیء من الجہل بنافع، کسی بھی طرح کی جہالت کیا ہے؟ فائدہ مند نہیں ہے. ما فی الدار دیارن، دیار کہیں ما فی الدار دیارن، دیار کہیں گے بیٹا اس کے رہنے والے. اس کو چیک بھی کر لیتا ہوں، ایک منٹ. گھر کے رہنے والے، بسنے والا. دیار یعنی بسنے والا. ما فی الدار دیارن، گھر میں کوئی بسنے والا نہیں ہے. دیار کا معنی ایک، ہاں کیا ہے؟ بے معنی احد.
نہیں 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 بسنے والا رہنے والا احد کے معنی نہیں ہے. کہاں دیا؟ اس میں دیو رہے ہاں اس سے کوئی مطلب نہیں، یعنی کوئی ایک بھی رہنے والا نہیں ہے بسنے والا. ہم اپنا بھی دکھاتے ہیں کیا ہے؟ وہ چاہے کوئی ایک کہہ لو، یعنی کوئی بھی نہیں ہے. ما فی الدار دیارون. تو یہاں پہ دیکھیے کل کے ذریعے سارے کے سارے امام کو ہم نے شامل کر لیا. کل ماء طاہرون، ہر پانی کیا ہے؟ پاک ہے. کل، ہر طرح کی رشوت حرام ہے. ہر طرح کا جہل فائدہ مند نہیں ہے. گھر میں کوئی انسان نہیں ہے. جزئیہ کو پڑھیے شاہد. وجزئیہ اذا كان الحكم على بعض الافراد مثل بعض الناس يكذبون ہاں قليل من عباد الشكور ہاں وما اکثر الناس ولو حرص وما اکثر الناس ولو حرص ولو حرست بمؤمنین. ہاں آیہ قرآنی ہے. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. لیس کل انسان سورہ سبا کی آیت ہے یہ. لیس کل انسان عالما رب اقلت. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. کہہ رہے ہیں جزیہ اذا کان الحکم علی بعض الافراد، جب حکم کس پر لگایا جائے؟ بعض افراد پہ. جیسے بعض الناس یکسبون، کچھ لوگ کیا ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. یہ کیا ہے؟ قضیہ کلیہ موجبہ. وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین. اس کا ترجمہ دیکھنا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی جانے دیتے ہیں. لیس کل انسان عالما، ہر انسان عالم نہیں ہے. رب اکلت منعت اکلات. ٹھیک ہے، ایک کھانا کئی کھانوں سے آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ منع کر سکتا ہے، روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے. رب اکلت منعت اکلات، ایک کھانا صحیح ہے. آپ کو کئی کھانوں سے پتا چلا آج جم کے کھایا، 3 دن پرہیز کرنا پڑ گیا، پیٹ خراب ہو گیا. تو کئی وقت کا کھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جس میں دلالت جزئیہ کی پائی جائے گی، رب اکلتن سے ایک کھانا ہوا کہ نہیں مراد؟ تو یہ قضیہ کیا ہوا؟ جزئیہ ہوا. تو جس پر حکم بعض افراد پر لگایا جائے وہ قضیہ جزئیہ ہوگا. اور محصورہ جزئیہ، محصورہ 2 ہوا، تو کل کے اعتبار سے یا بعض کے اعتبار سے. الحمدللہ رب العالمین.